السلام علیکم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر 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 ولله الحمد. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر. محترم سامعین، بزرگان دین، دینی بھائیو، یہ آج عید الاضحیٰ کا دن ہے اور اس کو یوم النحر کہا جاتا ہے. عید الاضحیٰ کا مطلب ہوتا ہے قربانی والی عید. اللہ رب العالمین نے یہ جو ہمارے لیے عید کا دن، عید الاضحیٰ کا دن مقرر کیا ہے، یہ ہمارے لیے بڑی ہی عبرت اور نصیحت کی چیز ہے. سب سے بڑی چیز یہ کہ یوں سمجھیں کہ پوری عید الاضحیٰ کی تاریخ بیٹے کی وفاداری اور باپ کی فرما برداری دو چیزوں کا نام ہے. اللہ رب العالمین نے ایک عرصے دراز کے بعد ابراہیم خلیل اللہ کو بیٹا دیا، اکلوتا بیٹا. جب اکلوتا بیٹا بڑا ہوا اور کام کاج میں ہاتھ بٹانے لگا اور اپنے والد کے ساتھ چلنے پھرنے لگا تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم کو حکم دیا کہ ابراہیم اپنے اس اکلوتے بیٹے کی قربانی کرو. یہاں سے قربانی کا سلسلہ شروع ہوا. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. جب بیٹا باپ کے ساتھ چلنے پھرنے لگا، گھومنے لگا، تو اللہ رب العالمین فرمایا ابراہیم اپنے بیٹے کی قربانی کرو. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اٹھے اور اپنے بیٹے، وفادار بیٹے اسماعیل کو بلایا اور کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک. میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالی ہم کو تمہیں ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے. فانظر ماذا ترى. ذرا بیٹے بتا تیرا کیا خیال ہے. اتنی بڑی بات، اتنا بڑا حکم ماننے کے لیے تیار ہے یا کہ نہیں تیار ہے؟ بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر. والد صاحب، اللہ کا حکم جب آ جائے، اللہ تعالیٰ کا آرڈر آ جائے تو پھر کسی سے مشورے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اگر میرے نصیب میں یہی ہے کہ میں ذبح ہو جاؤں اور آپ کا حکم یہی ہے آپ کے لیے کہ ہمیں ذبح کریں، تو والد صاحب یہاں ابت افعل ما تؤمر، آپ بے جھجک جو حکم ہو رہا ہے کر گزرے. رہی بات میرے ذبح ہونے کی تو ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے. بات پوری ہو گئی. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فلما اسلما وتلہ للجبین. جب باپ بیٹے دونوں اللہ کی فرما برداری کے لیے تیار ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم جانائیں اور اسماعیل کو جو باپ حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اس کو قبول کر لیں. فلما اسلما وتلہ للجبین،
جب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ابراہیم نے اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹایا، عبداللہ بن عباس دیگر اہل علم اس لیے کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، حالانکہ ذبح کرنے کے وقت سر نیچے ہونا چاہیے اور یہ پیشانی اوپر ہونی چاہیے، لیکن کہتے ہیں عبداللہ بن عباس یہ ابراہیم علیہ السلام باپ بیٹے کا جو وفاداری تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو اکلوتے بیٹے کی گردن پر چھری چلائے، آنکھیں جب ملے تو شاید ذبح کرنے میں رکاوٹ آ جائے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل بسند صحیح اپنی مسند میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم دیا ابراہیم آپ حج شروع کریں، اور حج کا آخری عمل جو ہوتا ہے تقریباً طواف افاضہ کے پہلے جانور ذبح کرنا ہے، جیسے آج رواج ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے صفا مروہ پہ جانے لگے۔ اس شیطان ابلیس وہ سوچ رہا تھا اگر ایک مرتبہ ابراہیم نے حج کر لیا تو کہیں ایسا نہ ہو قیامت تک کے لیے حج رائج ہو جائے، اس لیے فوری طور پر اس نے رکاوٹ ڈالنی چاہیے۔ حضرت نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فوراً حضرت ابراہیم ابلیس کی بات کو ٹھکرائے، یہی ہے میرے بھائیو سب سے بڑا عمل کہ سب سے بڑی رکاوٹیں ہماری شریعت کے پابندی میں یا تو ہمارا نفس آتا ہے یا ہمارا ابلیس اور اس کی نسل شیطان آتی ہے۔ دھتکار دیا، آگے بڑھے، جب رمج جمرات کی طرف جانے لگے تو کہتے ہیں وہاں بھی 3 بار رکاوٹیں ڈالا۔ جو بھی عمل کرنے لگتے ابراہیم علیہ السلام ابلیس اس میں رکاوٹیں ڈالنا چاہتا تھا کہ کسی بھی صورت سے ابراہیم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہ کر سکے۔ جب آگے بڑھے تو 3 مرتبہ اس نے رکاوٹیں ڈالی، اور ہر مرتبہ ابراہیم علیہ السلام 7 پتھر اس ظالم کو مارتے رہے۔ پہلے پتھر کے قریب پہنچے مکے سے، مینا جاتے ہوئے سب سے پہلا پتھر جمرۃ العقبہ، وہاں ابلیس نے رکاوٹ ڈالی، فوری طور پر 7 پتھر مارے۔ آگے بڑھے، ابلیس پھر کچھ فاصلے پر موجود تھا جہاں جمرۃ الوسطی ہے، ابراہیم خلیل اللہ نے پھر 7 پتھر مارے اور ظالم وہاں سے بھگا۔ جب آخر میں گئے جہاں سے بیٹے کو ذبح کرنے کی بات تھی، وہاں پھر وہ ظالم رکاوٹ ڈال رہا تھا کہ کسی بھی صورت سے ابراہیم بیٹے کو ذبح نہ کر سکیں۔ 7 پتھر مارے اور ابلیس وہاں سے ذلیل اور خوار ہو کے واپس ہوا۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے اپنے بیٹے اسماعیل کو لٹایا، اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے یا ابتی، اے میرے والد آپ مجھ کو تو ذبح کر رہے ہیں لیکن سفید قمیص میں نے پہن رکھا ہے، لیس لی ثوب غیرہ تکفنونی فیہ، میرے والد میرے کفن کا انتظام آپ کہاں سے کریں گے؟ ہمارے پاس نہ آپ کے پاس کوئی کپڑا ہے نہ میرے پاس کوئی اور کپڑا ہے، یہی قمیص میں پہنا ہوں، یہی ہے۔ تو والد صاحب فخلا، بہتر یہ ہے کہ مجھے ذبح کرنے کے پہلے اس میری قمیص کو نکال لے اور پھر ذبح کرنے کے بعد تو کفنونی فیہ، اور اس قمیص کو میرا کفن بنا کر کے مجھے دفنا دینا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب یہاں تک بات آئی اسماعیل لیٹ گئے اور کفن تک کا مشورہ دے رہے ہیں، والد صاحب یا ابتی لیس لی ثوب تکفنونی فیہ غیرہ، اس قمیص کے علاوہ نہ میرے پاس کوئی کپڑا ہے نہ آپ کے پاس کوئی کپڑا ہے، میرا کفن کہاں سے آئے گا؟ اس لیے بہتر ہے میرا کفن اتار لے اور اسی کے اندر مجھے دفنا دینا۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام جھکے اور اپنے بیٹے اسماعیل کا قمیص نکال رہے تھے۔ جب قمیص نکالنے کے قریب پہنچے تو نودیا من ورائہ، پھر پیچھے سے ایک آواز آئی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم۔ یہ آواز آئی، اے ابراہیم، جیسے بیٹے کو ذبح کرنا چاہا قمیص اتارا، پیچھے سے آواز آئی، یا ونادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے ابراہیم
کو پکارا، قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم ہم نے جو خواب میں تجھے حکم دیا آپ کر گزرے، کر دکھائے، آپ نے پورا کیا۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، ہمیں بیٹے کی جان لینا نہیں تھا، ہمیں آپ اور آپ کے بیٹے کا امتحان لینا تھا۔ یہ ہے میرے بھائی قربانی۔ قربانی جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، ہر وہ چیز جو اللہ ہم سے مطالبہ کرے وہ کر گزرنے اور دے دینے کا نام اصل میں قربانی ہے۔ قربانی اصل میں بکرا خرید کر کے جمع کر دینے کا نام نہیں ہے۔ اپنے شوق، اپنے وہ شوق، اپنے وہ جذبات، اپنی وہ محبتیں جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں رکاوٹ بن رہی ہو، انہی کو دفنا دینا، انہی کو قربان کر دینا رب کی رضا کے لیے۔ میرے بھائیو اصل قربانی یہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم آپ کے بیٹے کو ذبح کرانا نہیں چاہتے تھے، ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ آپ کی اور آپ کے بیٹے اسماعیل کی بہت بڑی آزمائش تھی، اور ہم نے دیکھا آزمائش میں آپ بھی اتر گئے اور آپ کا یہ بیٹا بھی کامیاب ہوا۔ اس لیے سنیں وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے یہ جنت کا پالا ہوا۔ کہا جاتا ہے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں تقریباً 40 سال سے اللہ رب العالمین نے اس دمبے کو جنت میں رہ کر کے اس کی پرورش کی، اس کو پالا پوسا۔ کس لیے؟ ابراہیم ہماری فرما بردار، ہمارا فرما بردار ہوگا، اور بیٹا اسماعیل ہمارا اور اپنے رب کا وفادار ہوگا۔ اس لیے جب ان کا امتحان لیں گے تو اس کی جان بخش کے کوئی دنیا کا بکرا اس کے بدلے نہیں بلکہ جنت کا بکرا اس کی جگہ پر قربان کیا جائے گا۔ یہ تھی اصل میں قربانی۔ وفدیناہ بذبح عظیم ان ھذا لہو البلاء المبین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیک لوگوں کا، ہم جو کہیں، ہمارے نبی جو کہیں، جو انسان کرتا جائے، بجا لاتا جائے، نہ اپنے نفس کا دخل دے، نہ اپنے مال کا دخل دے، نہ دنیا کی محبت کا دخل دے، ہم کہیں یا ہمارا نبی جو کہے، ہمارے بندے اگر کرتے گئے تو محسنین میں ہوں گے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اور قیامت تک ہم محسنین کا بدلہ یہی دیا کریں گے۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ بہت مشکل عمل تھا، اولاد کی قربانی کرنا، اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن اللہ نے فرمایا ہمارے جو نیک بندے ہوتے ہیں ہم مشکل سے مشکل وقت اور آفت ان پر ڈالتے ہیں، مشکل سے مشکل آزمائش ڈالتے ہیں، لیکن اگر وفادار ہوں تو ان کی ساری مشکلات سے نکلنے کا ہم کوئی بہترین راستہ مہیا کر دیتے ہیں۔ آج ضرورت ہے میرے بھائیوں قربانی کی، آج انسان قربانی سے بالکل دور ہو گیا۔ یہ ہے قربانی میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کا حکم دیا، اسماعیل نے وفاداری کی، اور دونوں کے بارے میں قرآن نے تعریف کی۔ ہم نے کہا یہ بیٹے کی وفاداری ہے اور باپ کی فرما برداری، یہ دونوں کا نام قربانی ہے۔ دعا کرو آج بھی ایسے باپ ہی رب کے فرما بردار ہو اور ہماری اولاد اپنے ماں باپ کے وفادار ہو، یہ دونوں چیزیں آ جائیں ساری مشکلات حل۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں شہادت دیا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، میرا ابراہیم وہی ہے، ہم نے جو بھی حکم دیا وہ فرما برداری کر کے ہمیں دکھا دیا۔ اور بات آئی بیٹے کی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک مثال قائم کی، فرمایا اے ہمارے نبی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ، اس قرآن میں اسماعیل کا بھی ذکر کریں اور اپنے امتیوں کو سنائیں کہ اسماعیل ہے کون۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ۔ سب سے بڑی خوبی یہ تھی ہمارے بندے ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی، وہ اپنے رب تھا اور اپنے باپ کا وفادار تھا۔ کیا وفاداری کی؟ صادق الوعد وکان رسولا نبیا، وعدے کا سچا تھا۔ اس نے کہا والد صاحب
ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھ کو ذبح کریں لیکن آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اللہ نے فرمایا بیٹا اسماعیل ان کا صبر کر کے دکھا دیا، زمین پر لیٹ گیا، پیشانی کے بل لیٹ گیا، اور اپنے کفنانے کا بھی کوئی جگہ پھلا نہیں، بلکہ آخری گفتگو اس دنیا سے جانے اور چھری چلنے کے پہلے پہلے بیٹا جو آخری گفتگو کرتا ہے وہ اب دفنانے کی فکر، والد صاحب آپ کے پاس کفن کا کپڑا نہیں، کوئی اور کپڑا نہیں، صرف یہ سفید قمیص پہنا ہوں، اس لیے اس کو نکال لیں تاکہ ذبح کرنے کے بعد آپ مجھے اس میں دفنا دیں۔ یہ انسان وفادار ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک اعمال کے توفیق نصیب فرمائے۔ ہر حکم جو رب کا آ جائے، نبی کا آ جائے، اسلام کا آ جائے، اس کے سامنے گردن جھکا دینا سیکھو۔ اپنے نفس، اپنے فیشن پرستی، اپنے جذبات، اپنی الفت، اپنی محبت کو رب کے لیے قربان کر دینے والے بنو کہ تو یاد رکھو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہے۔ انسان اگر رب کا فرما بردار اور اپنے اسلام کو وفادار بن جائے تو میرے بھائیوں مصور کھینچو نقشہ کہ جس میں یہ جھکائی ادھر گردن جھکی ہو، جس میں یہ رسائی ہو ادھر تلوار کھینچی ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی سارے اخلاق، سارے کمالات، ساری خوبیاں بیان کرنے کے بعد فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ ہم نے آپ کو حکم دیا، آپ کی امت کو حکم دیا کہ مرتے دم تک ہمارے نبی، ہمارے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کیا کریں۔ آج ہم قربانی کرتے ہیں، ایک تو اللہ کا حکم ہے، دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنے انبیاء آئے ہیں سب کی اطاعت و فرما برداری اور ان کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں آخری چیزیں بھی یاد رکھو، اللہ رب العالمین نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے عروج، ان کی ترقی، ان کی مشکلات کا حل، ان کی عزت، ان کی قوت کو اللہ رب العالمین نے دو چیزوں میں رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا۔ اب آپ کا کام کیا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، آپ اور آپ کے امتی 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتے رہیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، آپ بھی نماز کی پابندی کریں اور آپ کے امتی بھی 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، اور اور جب عید الاضحیٰ آئے تو قربانی کر دیا کریں۔ رب العالمین اپنے نبی علیہ السلام کو ان 2 باتوں کی تاکید کر رہے ہیں۔ فصل لربک ونحر، آپ رب کی شکر گزاری میں نماز پڑھتے رہیں اور برابر ہر سال قربانی کرتے رہے، ملے گا کیا آپ کو؟ ساری مشکلات حل۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے نبی آپ اچھی طرح سے یاد رکھیں اور یہ بشارت، یہ ہمارا پیغام قیامت تک آنے والے امتیوں کو دے دیں کہ اے لوگوں 5 وقت کی نماز پڑھتے رہو اور قربانی اگر کرتے رہے تو یاد رکھنا ان شانئک هو الابتر، اے نبی آپ کے جتنے دشمن ہیں ہم سب کو دنیا سے نیست و نابود کر دیں گے۔ آج دنیا کے اندر معاملہ یہ نہیں ہے، آج مسلمانوں کی ذلت، پسپائی، رسوائی، طرح طرح سے مسلمانوں کو مٹانے اور ستانے کی سازش کی جائے۔ رب العالمین نے فرمایا ان شانئک، آئے نبی آپ نماز کی پابندی کریں، آپ کی امتی نماز کی پابندی کریں اور قربانی کرتے رہیں، باقی جتنے دشمن ہیں ہم سب سے نپٹ لیں گے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے سے دیکھو آج ابو جہل کا نام نشان نہیں، آج ابو لہب کا نام نشان نہیں، سارے دشمنوں کا نام نشان نہیں۔ اگر دنیا میں نام چمک رہا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول کا چمک رہا ہے، اور قیامت تک
رب نے وعدہ کیا ہے فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. موسیٰ علیہ السلام نام ہے، فرعون کا نام دنیا سے غائب ہوا. سنت ابراہیمی جو قربانی ہم ادا کر رہے ہیں، ابراہیم نے نماز کی پابندی کی اور قربانی دیا. رب العالمین فرماتی ہیں آج قیامت تک ابراہیم کا ذکر خیر موجود ہے. دنیا میں کوئی بھی مسلمان نماز پڑھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہ فرماتے ہیں آج ابراہیم کا ذکر تو ہے، لیکن نمرود جو ان کو آگ میں ڈالا تھا آج اس کا نام و نشان باقی نہیں ہے. اگر مسلمانوں یہ دو چیزوں کی پابندی کرنے لگو، نماز اور قربانی دینا سیکھ جاؤ، انشاءاللہ آج بھی ہمارے جتنے دشمن ہیں جو ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں، طرح طرح کی روزانہ قرارداد اور بل پاس کر رہے ہیں، اگر اللہ کی قسم ان دونوں چیزوں کے ہم پابند ہو جائیں، رب کے سامنے گردن جھکانا اور رب کے لیے قربانی دینا، گردن جھکانا اور قربانی دینا یہ ایسا عمل ہے. رب وعدہ کر رہا ہے ان شانئک هو اب تک آپ کے دشمنوں کو نیست نابود ہم کریں گے، دنیا نہیں کرے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دو چیزیں ہیں، ایک میرے بھائیوں ہے اللہ رب العالمین ہے کی عبادت، نماز کی پابندی، وفاداری اور قربانی دینے والا. قربانی کا مطلب ہر وہ چیز دنیا کی جو اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں رکاوٹ بنے، ہمیں وہ قابل قبول نہیں ہو. اگر یہ دونوں چیزیں ہم کی ہیں تو ہمارے لیے ترقی کا اور عروج کا اللہ رب العالمین راستہ خود رکھا ہے اور خود وعدہ کر رکھا ہے ان شانئک هو. اب اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہم کو موحد و متبع سنت بنائے. الہ العالمین ہمیں جو بھائی بھولے بھٹکے ہیں انہیں ہدایت نصیب فرما. اے اللہ ہمارے جو بھائی حج میں گئے ہیں ان کے حج کو قبول کر لے، انہیں حج مبرور نصیب فرما، انہیں صحت اور عافیت کے ساتھ واپس لا. اور جو بھائی یہاں ہیں یا دنیا میں جنہوں نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا، اللہ یوم عرفہ کے روزے کی برکت سے ان کے زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے. اور جو بھائی قربانی کر رہے ہیں اللہ رب العالمین انہیں قربانی قبول کر لے، جانور کی قربانی قبول کر لے اور جان کی، مال کی، وقت کی، روپے کی، پیسے کی، ہر ایک کی قربانی کرنے کی قربانی دینے کی توفیق نصیب فرما دے. الہ العالمین ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ اور ان کے احباب اور انصار و اعوان جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما، ہر بلا مصیبت سے بچا لے. جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے خاص حاکم شیخ سلطان حفظہ اللہ تعالیٰ ہر بلا ہر مصیبت سے ان حضرات کو بچا لے. الہ العالمین سے وہ کام ہے جس میں آپ کی رضا ہے، امت کی بھلا ہے، قوم روشن کی خیر ہے. اللہ رب العالمین انہیں صحت اور عافیت کے ساتھ اچھے کام میں لگا دے. دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں اللہ مسلمان ملکوں کو ہر قسم کے امن و امان سے مالا مال کر دے. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اس دعا کو پڑھا کرو اللہ ہمارے وطنوں کو، ہمارے ملکوں کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے. اور جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں اللہ تعالیٰ اقلیت میں بسنے والے مسلمانوں کی جان، مال، دین، عزت، عفت کی حفاظت فرما. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمکم اللہ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.